کوئی انکار نہیں ہے. آپ فتاوی رضویہ دیکھیں، اس کی کتابیں دیکھیں، لیکن چونکہ پٹھانی اس پر غالب تھی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، پٹھانی اس پر غالب تھی، تو اس لیے انسائکلوپیڈیا نے، قاسم نے جو انسائکلوپیڈیا کئی لوگوں نے ترتیب دی ہے، میں انسائکلوپیڈیا قاسم اس کی آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. اس نے لکھا کہ کاش کہ یہ بندہ تکفیر بازی نہ کرتا تو اس جیسا کوئی بندہ نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذہین انسان تھا، بالکل ذہین تھا، تفردات اپنی جگہ پر اس کے، لیکن وہ کوئی معمولی مولوی نہیں تھا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، بڑا ذہین آدمی تھا. اس کی کتابیں آپ در مختار پر اس نے جو لکھا ہے، سمجھے، اس کو آپ دیکھ لیں، جد الممتار اس کو آپ دیکھ لیں، فتاوی رضویہ کو دیکھیں، اس کے ترجمے میں بعض ترجموں کی طرف جو اشارہ کرتا ہے کمال کرتا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو حیران اور فریفت پایا اپنے عشق میں. واہ، ضلالت کا معنی گمراہی سے نہیں کیا جیسے کہ ہمارے کچھ حضرات نے کیا، گمراہی سے نہیں کیا. ضلالت کا معنی حیرت، اور حیرت کے معنی میں کر دیا، اور وہ ہوتا ہے، سمجھے بھائی جان. اس ضلالت کا معنی نسیان کے بھی آتے ہیں، ان تضل احداہما فتذکر احداہما، ایک خاتون اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے. اس وجہ سے دو خاتون مل کر کے ایک گواہ کے قائم مقام بنیں گے، فرجل و امرأتان، سمجھتے ہیں. اور ضلالت کا معنی یہ کہ گم شدہ، سمجھے، ضالۃ الابل گم شدہ، اور اس میں پھر یہ ہے کہ مالک بھی، اور پھر ضالہ مضلہ وہ خاتون ہے جو حیران ہے، قد نسیت عادت ہے، جو اپنی عادت کو بھول گئی، وہ حیران ہے. ضالہ مضلہ کا معنی ہے اللہ آپ کو بلا کر حیران، دوسروں کو حیران کرنے والے. اور السلام علیکم محترم ناظرین، مولانا منظور میگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اس موجودہ بیان میں امام رضا بریلوی، جو بریلوی کے بڑے عالم، بڑے علامہ شمار ہوتے ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہے، اور جس طرح فتاوی رضویہ انہوں نے تصنیف کی ہے، تو اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے استفادہ فائدہ بھی اٹھایا ہے، ان کا ترجمہ، ان کا علمی انداز بہت ہی بہترین ہے. ہاں، کچھ نظریاتی، عقیدہ اور اعتقادی اختلافات ہیں دیوبند اور بریلوی کے درمیان، لیکن مولانا منظور مینگل صاحب کا یہ بیان، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی، اپنے مسلکی اختلافات کو یک طرف رکھا، لیکن جو حق تھا، ان کی جو صفات، اچھی خوبیاں تھی، وہ حضرت نے بیان کر دی کہ اس میں یہ خوبیاں ہے، یہ کام ہے، یہ صفات ہے، اور یہ ان میں برائی ہے. لیکن آدمی جو تھا احمد رضا خان بریلوی، وہ ایک بہت بڑے عالم، علمی گھرانے اور علمی آدمی تھے. تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آپس کے اختلافات کو اپنی جگہ رکھا جائے، لیکن کسی کی خوبی ہو، کسی میں اچھی صفت ہو، تو وہ سر آنکھوں پر اس کو لیا جائے اور اس کو دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے کہ فلاں مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے عالم آدمی میں یہ اچھی صفت ہے، اگر ہو سکے تو اس کو اپنایا جائے. ان کے علمی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھائے. تو اللہ رب العزت سے ہمیں ان بات